ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کے اندر فتح مکہ کا اہم واقعہ پیش آیا جسے فتح مبین کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا عظیم الشان واقعہ تھا جس سے اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر پورے عرب اور پھر دنیا تک پھیل گیا۔ فتح مکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک شاہکار ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ جو فتح نازل فرمائی، سورہ نصر جو ہے، سورہ نصر کا نزول ہوا یہ منا کے خیموں میں ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ نے اس سورہ کو پڑھا صحابہ کے سامنے، ما سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی اس کے معانی کو صحیح سمجھ نہیں سکا، تشریح کو سمجھ نہیں سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے فتوحات دے دی، تو آپ نے فرمایا جو اس میں مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا تھا، اللہ نے بیان فرما دیا کہ وہ مقصد میرے نبی آپ کا پورا ہو گیا۔ جب کسی بندے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، ہمیں ان کی جدائی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، اس معنی کو ابو بکر کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکا تھا۔ یہ سورہ نازل ہوئی، پہلے لوگ اسلام میں آتے تھے ایک ایک کر کے، کوئی ایک بندہ آیا، مرد آیا، ایک عورت آ گئی، اسلام میں داخل ہوئے، ایک بچہ آ گیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ پہلا بچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، پہلی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئیں، پہلا جوان مرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، پہلا غلام زید ابن حارثہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن یہ عجیب عالم تھا، مکہ کی گلیاں تھی، کعبۃ اللہ سامنے تھا، لیکن اللہ کا نام لینے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو زود کوب کیا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی، تشدد کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، ابو فقیہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، حضرت خباب کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا، آل یاسر کو کس طرح صعوبتوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا۔ جب حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے دیکھتے اور آپ کے آنسو بہہ پڑتے، اور حدیث کے اندر آتا ہے جب ان پر کافروں کا تشدد حد درجے بڑھ گیا، حضور علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کا ظلم دیکھتے تھے اور برداشت دیکھتے تھے اپنے صحابہ کی، تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے فرماتے تھے، اے آل یاسر صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ جملہ سرکار دو عالم کا تھا اور ان کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا۔ حضرت سمیہ کو دو گھوڑوں کے ساتھ باندھنے کے بعد دونوں ٹانگیں دو سمت میں گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، زندہ حالت میں اس بوڑھی عورت کے جسم کے دو ٹکڑے ابو جہل نے کرا دیے، اور ایک ایک صحابی ایسا ہے کسی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ بلال حبشی کو جب گھسیٹتے تھے لیکن وہ احد کا جملہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، تمہارے حاجت رواؤں کو نہیں مانتا، تم جتنے چاہے مشکل کشا کہو، میں ان کو نہیں مانتا۔ صحابہ کیسے تکلیفیں برداشت کرتے تھے، کیسے صعوبتیں برداشت کرتے تھے۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مطاف میں اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، آپ کو گھر لے جایا گیا۔ کافی دیر کے بعد افاقہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، اوجڑی پھینک دی جاتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ پہ گند پھینک دیا جاتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کے اوپر وزن رکھ دیا جاتا تھا، کبھی آپ کے تمسخر اڑایا جاتا، کبھی طائف میں پتھر مارے جاتے، کبھی رستے میں گندگی پھینک دی جاتی، کبھی کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی گڑھے کھود کر آپ کو جانی نقصان دینے کی کوشش کی جاتی۔ حال یہ تھا
جو صحابی احد کہتا تھا، اللہ الصمد کہتا تھا، اس صحابی کو پکڑ کے مارا جاتا تھا۔ صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، جہاں صحابہ خفیہ اعلان ایمان کرتے تھے اور اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کعبہ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر، کعبے کے اندر جا کر اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ عالم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے نکال دیا گیا۔ آپ کے قتل کا کیسے منصوبہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی مکہ چھوڑ جائیں۔ اللہ کے حکم پر آپ نے مکہ چھوڑا، لیکن آپ ایسے پریشان تھے، ایسے افدیدہ تھے جیسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز پاس سے چلی گئی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، امام ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں، جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ بار بار پیچھے مڑ کر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہتے تھے، اے کعبہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا، تیرے سے جدائی کبھی برداشت نہ کرتا۔ مکہ وہ سرزمین ہے جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرے نبی آپ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں، میں اس کی قسم اس لیے عرش پہ کھاتا ہوں۔ کعبہ کو پکا کہا گیا، کعبہ میں مطاف ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، مزاب رحمت ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے۔ زمزم کا کنواں رکھا ہے، صفا مروہ رکھا ہے، عرفات مینا رکھا ہے، مزدلفہ رکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد اللہ نے شعار اسلام کو اور کتنا زیادہ مشعر الحرام کو اللہ رب العزت نے گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانا پڑا۔ آپ جب مکہ سے نکلتے ہیں چھپ کے، ایک ایک بندہ مکہ چھوڑتا ہے، کبھی کوئی رات کی تاریکی میں، کبھی کوئی خاموشی سے، کوئی سامان لے کر، کوئی بچوں کو لے کر، لیکن علیحدہ علیحدہ۔ حضور علیہ السلام رات کی تاریکی میں ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں اور صحابہ مکہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مکہ کی زندگی میں 300 کے قریب صرف جانثار تھے جو آپ کے ساتھ، لیکن ان میں کثیر تعداد غرباء کی تھی، مساکین کی تھی، غلاموں کی تھی، صاحب ثروت چند لوگ تھے۔ اب وہ کیا کرتے؟ ان کی پاور نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ ادھر مکہ بھرا ہوا تھا، مکہ نہیں بلکہ پورا عرب بھرا ہوا تھا، خالی عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کفار سے بھری ہوئی تھی، بتوں کے عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے تھے۔ حضور کے ساتھ پوری کائنات میں صرف 300 کے قریب نفوس قدسیہ تھے، صرف 300 مسلمان، وہ بھی چند مسلمان جن میں غریب زیادہ تھے، پسے ہوئے زیادہ تھے، غلام زیادہ تھے۔ وہ لوگ جن کا معاشرے میں اتنا سٹیٹس نہیں تھا، لیکن وہ کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے، اور آج وہ ہدایت کے مینارے ہیں۔ آج دنیا، اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنا ایمان ان جیسا بناؤ گے تو تم مومن ہوگے، تو ایسا اللہ نے مقام دے دیا۔ لیکن حضور مکہ چھوڑ کے گئے، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، صحابہ روتے تھے مکہ کی یاد میں، اور جب آپ مکہ چھوڑ کر گئے تو 300 کے قریب آپ کے ساتھ نفوس قدسیہ تھے، اصحاب رسول تھے، اصحاب پیغمبر تھے۔ لیکن پھر مدینہ جا کر بدر ہوا، 313 ہو گئے، تو مکہ چھوڑتے ہوئے تو 300 بھی نہیں تھے، 313 ہو گئے۔ احد میں پہنچے تو 1000 ہو گئے، حدیبیہ میں پہنچے 1400 ہو گئے، اس کے بعد تبوک میں گئے 7000 ہو گئے، اس کے بعد جب آپ مکہ واپس آئے تو 10,000 ہو گئے۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع میں کھڑے تھے عرفات کی وادی میں، 1.25 لاکھ صحابہ جانثار آپ کے گرد تھے۔ اللہ نے کیسی برکت دی جس مشن کے لیے بھیجا تھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو اپنے مشن کو تکمیل کر کے دین کی گیا ہو۔ دین کو کامل کسی نبی پہ اللہ نے نہیں کیا، حضور علیہ السلام پہ کیا۔ حضور اپنا مشن مکمل کر کے دنیا سے گئے، حجۃ الوداع کا میدان تھا۔ اب آپ دیکھیے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں فتح، احد میں اللہ رب العزت نے جنگ کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں نے عمرے کا دیکھا ہے کہ میں احرام باندھے ہوئے ہوں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صحابہ 1400 ساتھ ہوئے، آپ حدیبیہ میں پہنچے، مکہ میں بندہ بھیجا، انہوں نے کہا جی عمرہ نہیں کر سکتے، ہم ایسا معاہدہ کریں اگلے سال عمرہ کریں، اس سال آپ واپس چلے جائیں۔ اور پھر اگلی شک کیا تھی کہ کوئی بھی مسلمان کافر ہوگا واپس نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی کافر مسلمان ہوگا واپس دے دیا جائے گا۔
اور آپ صحابہ بنو خزاعہ کے حضور علیہ السلام جو ہے معاون بنے. بنو خزاعہ یہود کا قبیلہ تھا اور بنو بکر کا مکہ کے مشرک رفیق بن گئے, حلیف بن گئے. اب وہاں پر اگر کوئی بندہ بنو خزاعہ پہ حملہ کرے گا تو نہ, اور بنو بکر پہ حملہ کرے گا تو مکے والے اور مدینے والے مسلمان اور مشرک یہ تعاون نہیں کریں گے, ان دونوں کے درمیان مداخلت نہیں کریں گے اور لڑائی نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا 10 سال کا معاہدہ کرو. اب دیکھیے 10 سال کا معاہدہ ہوا, اب 6 ہجری ہے, 6واں سال ہے اور معاہدہ 10 سال کا ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام 10 ہجری کو دنیا سے چلے گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, اللہ نے بتایا تھا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. صحابہ پریشان تھے, عجیب شکے ہیں, ساری ہماری خلاف ہیں, ایک بھی ہمارے حق میں نہیں. لیکن ابھی وہاں سائن نہیں ہوئے تھے, زبانی بات ہوئی تھی. ابو جندل بیڑیوں میں آئے, یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے, مجھے ساتھ مدینے لے جائیں. مشرکوں نے کہا نہیں نہیں, یہ واپس کرو, یہ معاہدے کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا صحابہ چھوڑ دو اس کو واپس بھیج دو. صحابہ حیران, یا رسول اللہ یہ کیسا ظلم ہے, ہم اپنے مسلمان کو کافروں کے حوالے کریں, وہ تو مار دیں گے اس کو. حضور نے کہا نہیں, معاہدہ ہو گیا. اب اس میں کیا حکمت تھی, وہ معاہدہ ہو گیا. صحابہ پریشان. ابو نصر مکے سے کلمہ پڑھ کے مدینہ آئے تو کافر پیچھے پہنچ گئے, یا رسول اللہ مدینہ سے ہمارا بندہ واپس کرو. اب کوئی مسلمان تو کافر ہو ہی نہیں سکتا تھا, تصور ہی نہیں تھا, لیکن کافر ہی مسلمان ہو رہے تھے. اب وہاں سے وہ بندہ واپس کرو. حضور نے فرمایا ابو نصر واپس چلے جاؤ. ابو نصر نے کہا کوئی بات نہیں, جب حضور کا فرمان ہے میری جان کی کوئی پرواہ نہیں. وہ 2 بندے آئے تھے, ابو نصر ان کے ساتھ واپس چلے گئے. آدھے راستے میں پہنچے, جب مدینہ سے باہر نکل گئے, انہوں نے کہا حضور کا فرمان پورا ہو گیا, میں تمہارے ساتھ واپس آ گیا, اب آگے میرا کام ہے. دل میں سوچا. انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا اور دوسرے کو مارا تو وہ بھاگا, وہ مدینے کی طرف بھاگا اور یہ جو ہے یمبو کی طرف بھاگے. اچھا, وہ مدینے کی طرف بھاگا, اس کو پناہ کافر کو حضور کے دامن میں مل رہی تھی. کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ ہمیں پناہ ملے گی حضور کے دامن میں. اب وہ مکے نہیں بھاگا, وہ بھاگا مدینے کو, سیدھا حضور کے پاس پہنچا. یا محمد, یا محمد, آپ کا بندہ بھاگ گیا اور ایک بندہ ہمارا مار دیا. کہا میں نے واپس بھیج دیا تھا, آگے اس کا اور تمہارا معاملہ ہے, ہم نے معاہدے کو پورا کیا, اب بھی وہ میرے پاس آئے گا تو میں واپس کر دوں گا. ابو نصر وہاں سے سیدھا ساحل سمندر پہ چلے گئے اور وہاں سے کچھ اور لوگ ابو جندل جیسے تھے اور کچھ اور صحابہ جو ایسے مسلمان ہوئے تھے, اب وہ مدینہ جاتے تو معاہدے کے تحت کیا ہوتا کہ انہیں واپس کر دیا جاتا. تو یہ سارے اسی جگہ سمندر کے کنارے جمع ہونا شروع ہو گئے اور وہاں سے تجارتی قافلے عربوں کے کافروں کے گزرتے تھے. اور ان لوگوں نے چھاپا مار اپنی تنظیم بنا لی اور ان قافلوں پہ چھاپے مارتے, ان کا اسلحہ بھی لے لیتے, پیسہ بھی لے لیتے, تجارتی مال بھی لے لیتے اور اس طرح اپنے آپ کو تقویت دینی شروع کی. لوگ مسلمان ہو کر ابو نصر کے چھاپا مار گروپ میں جو صحابہ کا تھا اس میں کافروں پر وہ حملہ کرتے تھے, گوریلا کاروائیاں کرتے تھے اور وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے. اب یہ مشہور ہو گیا جس نے کلمہ پڑھنا ہے تو وہ مدینے کے بجائے ابو نصر کے پاس چلا جائے تاکہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی. اب لوگوں نے اتنا زیادہ وہاں جانا شروع کر دیا اور عرب اتنے تنگ آ گئے کہ ان کا حل کیا کریں, کہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو کم از کم ان کی پاسداری معاہدے کی کرتے. اب یہ تو ان گروپ میں بھی نہیں اور یہاں ہیں, اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں ان کو یہاں نہیں آنے دیتا. یہ حکمت ایسی تھی, ادھر مال اتنا اکٹھا ہو گیا تھا. عربوں نے آ کر حضور کے پیر پکڑ لیے, کافروں نے. انہوں نے کہا کہ ہم وہ شک ختم کرتے ہیں, یہ معاہدے کی شک آپ اڑا دیں, آپ کا جو مسلمان ہوگا وہ مدینے آ جائے, ہمیں قبول ہے. تو یہ صحابہ سارے مدینہ میں حضور کے پاس جمع ہو گئے. پہلی شک یہ ختم ہوئی 1 سال کے اندر. پھر اگلی شک کیسے ختم ہوئی کہ وہ بنو خزاعہ جو تھے ان پر بنو بکر نے حملہ کیا تو ابو سفیان نے تمام کفار کے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ کو پست کرنے میں, ذلیل کرنے میں ان کے بچوں کو, عورتوں کو حد درجے ذلت دی, اور یہاں تک کہ ان کو اتنا
جو ہے نقصان دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے، ایک دم یہودیوں کا، بنو خزاعہ کا یہ گروپ جو ہے وہاں پہنچا، یہ ان کا مشرکوں کا ہی تھا گروپ، ایک وہاں پہنچا اور انہوں نے وہاں اشعار کی شکل میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اشعار پورے انہوں نے لکھے ہیں کہ وہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنے دکھ کی داستان بیان کی اور ایسے رونا رویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک ہوں گے، ہم پہ کوئی حملہ کرے گا خزاعہ ہمارا ساتھ دے گا، خزاعہ پہ کوئی حملہ کرے گا محمد عربی اپنے جماعت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے، بکر پہ کوئی حملہ کرے گا ابو سفیان لشکر قریش اور لشکر جو مشرک ہے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے گا، اور جو ابو سفیان اور مشرکین پہ حملہ کرے گا بکر ان کا ساتھ دے گا۔ وہ آپس میں گروپ تھا، یہ ہمارا گروپ تھا، یہ ہمارے گروپ پر بکر نے مشرکین نے خلاف ورزی کی، وہ معاہدہ توڑا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، 10 سال تک کسی لڑائی میں کسی آپ کے مخالف کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے بکر کا ساتھ دے دیا۔ حضور نے فرمایا فوراً تیاری کرو، خزاعہ سے کہا تم بھی تیاری کرو۔ خزاعہ پورا کا پورا جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ بکر کو جب پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ وہ مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں اور پھر یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو بکر پورا کا پورا آ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا اور کلمہ انہوں نے پڑھ لیا۔ یوں یہ جمعیت جو صحابہ کی تھی یہ 10,000 کو پہنچ گئی، اور یہ کہاں مکہ سے نکلے تھے 300 کی تعداد میں تھے، جب مکہ واپس جا رہے ہیں 10,000 کی تعداد میں ہے۔ اب جب یہ یہاں سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ سے کہ کوئی بات راز کوئی بھی باہر ظاہر نہیں ہونا، صحابہ سے فرمایا کوئی راز ظاہر نہیں کرنا۔ چند مخصوص صحابہ کے علاوہ صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور نے کہاں جانا ہے، کس طرف حملہ کرنا ہے، کس رستے سے جانا ہے۔ مکہ کو کئی رستے جاتے تھے، اب وہ سارے رستوں کا تعین نہیں تھا، پھر جانا کس جگہ پر ہے یہ بھی تعین نہیں تھا۔ حضور نے بس اعلان فرمایا تیاری کرو، صحابہ تیار ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن چند صحابہ نے جب بڑوں نے مشورہ کیا، ایک بدری صحابی ابی بلتع جو ہیں، بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں کو پتہ چل گیا کہ مکہ پہ حملہ ہوگا، ان کے بچے مکے میں تھے، بیوی مکہ میں تھی اور مشرکین کے نرغے میں تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو جو مدینے آئی ہوئی تھی اس کو رکا دیا کہ یہ ابو سفیان کو دے دینا۔ جب وہ رکا اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر رکھ لیا اور جانے لگی رستے سے، جو پرانا بدر کا رستہ ہے اس رستے سے وہ جا رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اے پیغمبر ایک عورت ہے جو رکا لے کے جا رہی ہے، رکا دینے والا آپ کا جانثار ہے، اور یہ خبر وہ ظاہر کرنے والی ہے کہ آپ مکہ پہ اٹیک کرنے والے ہیں، مکے والے تیاری کر لیں گے اور پورا جو ہے حصار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کو بھیجا، ایک اور صحابی کو بھیجا، وہ پیچھے گئے، اس عورت کو روک لیا، اسے کہا کہ جو رکا ہے ہمارے حوالے کر۔ اس نے کہا کوئی رکا نہیں ہے، ساری چیکنگ کر لو۔ اس نے خود اپنی ساری چیکنگ کرائی، کوئی رکا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا تھا علی المرتضیٰ کو کہ اس کے بالوں میں وہ رکا ہے، تو علی المرتضیٰ نے کہا کہ تیرے بال جو ہیں اس کے اندر وہ خط رکھا ہوا ہے، وہ خط ہمیں دے دے ورنہ تیری گردن اتار دیں گے۔ اس عورت نے ڈر کے وہ خط نکال کے دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے ان صحابی پر غصے کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ بدری صحابی ہے، میں نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ جب حضور ان سے نہیں غصے کا اظہار کرتے، 1400 سال کے بعد ذاکر کو کیوں غصہ ہے؟ 1400 سال کے بعد کسی بدعتی کو کیوں غصہ ہے کہ صحابہ پر؟ صحابہ پہ حضور کو اللہ نے کہہ دیا میرے نبی یہ بدری ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو میں اور آپ صحابہ پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ اور وہ صحابہ جو آج جنت میں ہیں، اور خاص طور پہ وہ صحابہ جو آج بھی حضور کے ساتھ روزے میں ہیں، تو کتنا بدبخت انسان ہے جو ان کے بارے میں لب کشائی کرے۔ کسی صحابی کے بارے میں، صحابی تو بڑی شخصیات ہے، تابعین کے بارے میں، تابعین بھی بڑی شخصیات ہیں، کسی اللہ کے ولی کے بارے میں بھی برا نہ سوچیں۔
کسی اللہ کے ولی کی بھی توہین نہ کرے. صحابہ تو ہیں ہی ولی سارے، وہ تو ولیوں کے پیر ہیں سارے. تو اب یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ ابھی بلتا یہ کیا کیا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ میرے بچے، میرا بیوی وہاں کافروں میں نرغے میں تھے. میں نے کہا شاید اس وجہ سے میرے بچوں کی جان خلاصی ہو جائے. حضور نے کہا اللہ کا حکم ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں. حضور یہاں سے چلے. اب حضور کا لشکر جب چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وادی عصفان ہے مکہ سے پہلے، بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہاں ایک جگہ ہے جہاں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا. جہاں پڑاؤ ڈالا تو 10,000 بندہ جب پڑاؤ ڈالتا ہے تو پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. اور پھر خیمے لگے، لائٹنگ ہوئی، وہ ہر بندے نے لائٹین دیا جو جلایا. اب وہ اتنی روشنی، ادھر ابو سفیان اور حذیل کے ساتھ ایک اور مشرک تھا، ان دونوں کے ساتھ واک کرتا ہوا رات کو ٹہلتا ہوا. اس نے کہا چلو باہر کا چکر لگاتے ہیں. اور یہ لوگ چلتے تھے پیدل ایسے، اس لیے تو چلتے گھوڑے پہ چھلانگ مار کے بیٹھ جاتے تھے. یہاں تو جوڑوں کا درد ابھی 20-20 سال کے لڑکوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ نہ چلنا ہے نہ پھرنا ہے نہ ایکسرسائز ہے. تو یار گھوڑے پہ کیا، موٹر سائیکل پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، حال یہ ہو گیا. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ دوڑتے گھوڑے پہ چھلانگ مارتے. ایسے عرب کے بوڑھے بوڑھے لوگ، ایسے ان کی ایکسرسائز تھی. تو آج ہم خود اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے. تو اب وہ جو ہے دونوں پیدل چلے اور وہاں سے پیدل ادھر آئے، اور انہوں نے کہا یہ روشنیاں کس چیز کی ہیں؟ تو اب وہ دونوں روشنیوں کو دیکھتے دیکھتے، رات کا ٹائم تھا، اب وہ مکے سے باہر نکلے تھے، دور سے روشنی نظر آ رہی تھی. وہ اس روشنی کے تعاقب میں چلتے 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 جب قریب پہنچے تو چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. تو اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گدھے پہ بیٹھے ہوئے، وہ اپنے تمام جتنا بھی ان کا وہ تھے لشکر تھا اس کا معائنہ کر رہے تھے. اور عباس پہلے مسلمان ہو گئے تھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، قد لمبا تھا تو آپ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگتی جاتی تھی. تو آپ جب گدھے کو ہانک رہے تھے تو ابو سفیان کی آواز ان کے کان میں پڑی. انہوں نے کہا یہ تو ابو سفیان ہے، چونکہ پرانی دوستی تھی، یاری تھی ان کی آپس میں، اور مکہ کے سردار تھے یہ بھی کسی وقت میں. تو آپ نے ایک دم کہا ابا حنظلہ، تو اس نے کہا ہاں ابا الفضل. تو اس نے آپ کو کنیت سے پکارا، آپ نے ان کو پکارا. تو وہ ایک دم جو ہے سامنے آ گئے. ابو سفیان چھپا ہوا تھا اور حذیل بھی. تو آپ سامنے، عباس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے، یہ لشکر کون سا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ میرے بھتیجے کا لشکر ہے، اور یہ تو نے نکالا تھا جب مکے سے، اور تمہارے چاہنے والوں نے تو یہ چند لوگوں کے ساتھ خالی ہاتھ گیا تھا، آج 10,000 بندوں کے ساتھ یہ واپس آیا ہے، لشکر جری کے ساتھ آیا ہے. کہا اتنی بڑی تعداد؟ کہا ہاں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تمہارا میرا بچپن کا تعلق ہے، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، ورنہ کوئی نہیں بچے گا. آج کوئی نہیں بچے گا، اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب ابو سفیان کو پتا تھا 313 کا مقابلہ نہیں ہوا، 10,000 کا کدھر ہوگا. تو اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ اب کیا کروں. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ گدھے پہ. وہ گدھے پہ پیچھے بیٹھے. اب دونوں بوڑھے ہیں اور دونوں جو ہے اپنی جوانی حضور کے خلاف استعمال کر چکے ہیں. یہاں تو کوئی گناہ کرے تو اس کو توبہ کے بعد بھی بخشتا کوئی نہیں، اور یہاں دیکھیے ایسے لوگ آتے ہیں اور حضور ان کے لیے جنت کا اعلان کر رہے ہیں. اب وہ آئے، جب وہ گدھے پہ پیچھے بیٹھے ہوئے جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے تھے اور آپ لشکر کو سیدھا کر رہے تھے، ان کو مشورے دے رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا یہ کیا، ابو سفیان اور ہمارے لشکر کے اندر مکہ کا مشرک جس نے حضور کا اتنا جو ہے حضور کے خلاف اپنی پلاننگ کی، دشمنوں کو ہر مرتبہ لے کر آیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے دیکھا تو آپ نے یوں تلوار کھینچی، اے اللہ کے رسول کے دشمن آج تو نہیں بچے گا. یوں تلوار نکالی. حضرت عمر کا روب دبدبا تو اتنا مشہور تھا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اس نام سے. تو جب آپ کی یہ صدا سنی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم گدھے کو اور چوبک لگائی اور چوبک لگائی. گدھا اور دوڑا کہ عمر قریب نہ آ جائیں. عمر نے تو ابو سفیان کو ادھر ہی قتل کر دینا ہے، اور میں اس کو اپنے ساتھ کلمے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. اب عمر پیچھے دوڑ رہے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پہ تیزی کے ساتھ جو ہے
ابو سفیان کو لے کر دوڑ رہے اور حضور کے خیمے کے تھوڑا فاصلے پہ پہنچے تو عمر قریب آ چکے تھے، تو انہوں نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دم ابو سفیان کو پکڑ کے حضور کے خیمے میں چھلانگ لگا دی اور کہا یا رسول اللہ، میں عباس آپ کا چچا ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں، میں زبان دے چکا ہوں۔ زبان ایسی چیز ہوتی تھی، آج تو زبان ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں زبان کوئی قرآن حدیث تو نہیں، منہ سے لفظ نکال کے پورا نہ کرنا آج وتیرہ بن گیا۔ بات کر کے یہی وعدہ ہوتا ہے، منہ سے آپ نے لفظ نکال دیا۔ کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے زبان دے دی۔ عمر تلوار لیے ایک دم ہانپتے ہوئے خیمے میں پہنچے اور ابو سفیان بیٹھے ہوئے ڈرے ہوئے، اور عباس، یہ ابو سفیان جو کل حضور کا رستہ روکنے والے تھے، کل حضور کے لیے رستے میں کھڑے ہو کر آپ کو کعبے کے قریب نہیں جانے دیتے تھے، لیکن آج کیا عالم تھا کہ وہ حضور کے سامنے سہمے بیٹھے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوں دبکے ہوئے ہیں۔ مکہ کا جری سردار تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، مکہ کا بڑے سرداروں میں سے اور ٹاپ کی لیڈرشپ میں سے تھا، اور بڑے بڑے سردار اس سے دبکتے تھے، بڑے بڑے جرنیل اس کے نام سے کانپتے تھے، لیکن آج وہ حضور کے قدموں میں کیسے سہما بیٹھا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ابو سفیان کا چہرہ بھی اور عمر بن خطاب کا چہرہ بھی۔ عباس نے فرمایا عمر، تو اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کو پناہ دے چکا ہوں، یہ تیرا کچھ نہیں لگتا۔ تو عمر نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ میرا خاندان کا بنی عدی کا بھی ہوتا تو میں پھر بھی اس کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ یہ نبی کا دشمن ہے۔ تو عباس نے کہا کیا یہ دوسرے قبیلے کا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا تجھے ناگوار ہے؟ غصے میں کہا۔ عمر نے کہا اے عباس، مجھے اپنے باپ خطاب کا کلمہ پڑھنا اتنا عزیز نہیں تھا جتنا تمہارا کلمہ پڑھنا عزیز ہے، اس لیے کہ عباس آپ نے کلمہ پڑھا تو حضور خوش ہوئے ہیں کہ حضور کا چچا مسلمان ہوا، میرا باپ کلمہ پڑھتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی عباس کے کلمہ پڑھنے سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر رک جا۔ ابو سفیان سے کہا بولو۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا سنو، تم زمانے جاہلیت میں بھی عزت والے تھے، آج اسلام میں بھی عزت والے ہو۔ یہ نہیں کہ کل تم بڑے تھے تو کلمہ پڑھ کے چھوٹے ہو گئے۔ جب بھی کوئی بڑا بندہ آئے تو اسے عزت دینی چاہیے، ساروں کو ایک لاٹھی میں نہیں ہانکنا چاہیے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان کھڑے ہو جاؤ۔ ابو سفیان کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اعلان سن لو، کل ہم مکے میں داخل ہوں گے، جو آدمی کعبے میں داخل ہوگا وہ ہم سے بچ جائے گا، جو بیت اللہ کی حدود میں جائے گا وہ بھی بچ جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی بچ جائے گا۔ دیکھیں نا، ایسا اپنے دشمن کے ساتھ اتنی بڑی رواداری، اتنا بڑا اس نے سلوک کہ تو جا اعلان کر دے۔ ابو سفیان نے رات وہاں گزاری۔ فجر کے ٹائم ایک دم ہلچل مچ گئی، ہلچل مچ گئی۔ ابو سفیان ڈر کے اٹھا، اسے کیا پتا نماز ہوتی ہے، اسے کیا پتا نماز ہوتی ہے فجر کی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا۔ عباس ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ آج جو لوگ تبلیغی جماعت والے جا کے باہر بسترے بچھا کے لیٹتے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پوچھیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور علیہ السلام ساری رات وہاں لیٹے۔ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا، ڈر کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا یہ کیا کوئی حملہ ہو گیا؟ کہا نہیں حملہ نہیں ہوا، مسلمان نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، کہتا اتنی محبت کرتے ہیں تیرے بھتیجے کے ماننے والے تیرے بھتیجے سے؟ کہا تجھے کیا پتا، آ چل دیکھ، میرے بھتیجے کے وضو کا پانی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، میرے بھتیجے کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ قدر نہیں کی تم لوگوں نے نہیں کی۔ ہر بندہ قدردان تو نہیں ہوتا، اب سارے ہی آپ کے قدردان ہوں۔ اٹھائیں امام بخاری کو دھکے دے کے نکالا نہیں نکالا شہر سے۔ میں ان کی قبر پہ کھڑا تھا تو قبر پہ جو خطیب تھا مسجد کا، اس نے کہا دیکھو امام بخاری نے وصیت کی تھی مجھے میرے گاؤں بخارا میں دفن نہ کرنا، بخارا والوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے بخارا سے باہر دفن کرنا۔ اتنا بڑا آدمی، بخارا والے دھکے دے کے نکال دیا۔
اتنا بڑا آدمی امام شافعی پہ کفر کے فتوے لگا دیے. یہ تو ہوتا ہے، ہر بندہ قدردان نہیں ہوتا. کہاں مکہ کے لوگ حضور کے قدردان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا دیکھ میرا بھتیجا اور اس کی شان دیکھ کہ اس کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. ابو سفیان حیران ہو گیا، کہا ایسے تو میں نے کسی بادشاہ کے جانثار نہیں دیکھے، ایسے کسی کے چاہنے والے نہیں دیکھے. جب صبح ہوئی، لشکر تیار ہوا، نکل رہا تھا لشکر، تو ابو سفیان حضور نے، اب یہ بھی یاد رکھیں کارگزاری بتانا یہ بھی سنت عمل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو دکھلاوا ہے. نہیں، دکھلاوا نہیں ہے، اگلے کو ترغیب ہے کہ آپ اپنی کارگزاری نہ سنائیں، باطل سناتا رہے تو لوگ ادھر چلے جائیں گے نا سارے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عباس ابو سفیان کو کھڑا کرو رستے میں، یہ آج شان تو دیکھے مسلمانوں کی، صحابہ کی. ابو سفیان کھڑا ہوا تو ایک لشکر آیا 500 کا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور وہ نعرہ لگا رہا تھا، اور صحابہ کا ایک ہی نعرہ تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بس، اور نعرہ کوئی نہیں تھا. ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، باقی سارے میڈ ان انڈیا ہیں. کیا ہے؟ میڈ ان، ہاں. اور آج تو دروشی بھی لوگوں نے انڈیا کے بنا لیے ہیں، اپنے ہی ناموں سے بنا. بھائی حدیث کی بات کیا کریں. اور وہ نعرہ لگایا، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، ایک نعرہ خالد ابن ولید نے لگایا، اللہ اکبر. جب یہ نعرہ لگایا تو ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ چونکہ سارے اسلحے سے بھرے ہوئے تھے، جسہ بھی پہنے ہوئے تھے، جنہ بھی. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد ابن ولید ہے. کہا وہ لڑکا اس مقام کو پہنچ گیا؟ کہا اس کو تو سیف اللہ بنا دیا ہے اس مقام نے. تو وہ کہنے لگا اچھا، حیرت کی بات ہے. اب وہ حیران ہو رہا چونکہ بوڑھا آدمی تھا نا، اور یہ سارے بچے تھے اس کے سامنے، لیکن اللہ کس کو عزت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی دیتا ہے. تو اب وہ حیران تھا کہ یہ خالد ابن ولید اتنا بڑا جرنیل بن گیا، لیکن اس کو کس نے جرنیلی بنائی، جرنیلی دی؟ حضور کی غلامی نے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لشکر گزرا، پوچھا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا زبیر. کہا ابن عوام. ہاں ابن عوام. کہا یہ بھی اتنا بڑا بن گیا، حیرت کی بات ہے. یعنی وہ ایک قسم کی لاپرواہی کر رہا نا، اس طرح کر رہا. تو پھر وہ 400 کا لشکر تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لشکر گزرا تو وہ 300 کی تعداد تھی. انہوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. تو کہا یہ کون ہے؟ کہا بنو اسلم ہے. کہا بنو اسلم بھی اس شان کو پہنچ گئے، حیرت کی بات ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لشکر گزرا، 400 کی تعداد تھی، اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا بنو بکر. کہا وہی بدبخت جن کی وجہ سے ہم اس جگہ پہنچے ہیں. یعنی بنو بکر کے ساتھ مل کے اس نے بنو دوسرے کو کیسے نقصان دیا تھا. بنو بکر ہی کلمہ پڑھ کے ساتھ چھوڑ گئے مشرکین کا. تو کہنے لگا حیرت کی بات ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہمیں پھنسوا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لشکر گزرا، 300 کا تھا، اللہ اکبر. کہا یہ کون؟ کہا بنو اشجع. کہا بنو اشجع ان کی یہ شان کیسے ہو گئی؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لشکر گزرا 500 کا. کہا کون ہے؟ بنو عدی. کہا بنو عدی تو تھوڑے سے تھے، یہ کہاں اتنے زیادہ ہو گئے؟ اب وہ ہر ایک کی نا نقص نکال رہا ہے، ہر ایک میں سے نقص نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور. کہا یہ جوہینی ہے. کہا جوہینی یہ بھی اتنی شان والے ہو گئے کیونکہ مکہ کے مشرکین جو تھے، ابو سفیان کا جو لشکر تھا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور سارے ان کے سامنے دبکتے تھے، تو اس لیے اس کا طوطی بولتا تھا، تو ہر ایک کو چھوٹا ہی سمجھ رہا تھا. لیکن جب آخر میں ایک 5000 کا لشکر بڑی ٹھاٹ کے ساتھ چلا اور اس کے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اونٹنی کسوا پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ کے بائیں طرف حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور لشکر کے پیچھے درمیان کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے چیخ کر لشکر کو سیدھا کر رہے تھے، ہدایات دے رہے تھے. حضرت سعد جو تھے بن عبادہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور وہ آگے آگے جھنڈا لے کے چل رہے تھے، اور لشکر ایسے ڈسپلن کے ساتھ تھا، اور ایسے اسلحہ ان کے ہاتھ میں تھا، ایسے ڈھالیں تھی، ایسے نیزے تھے، ایسے کمانیں تھی، اور ایسے جو ہے تلواریں تھی کہ ان کی ٹھاٹھ دیکھ کر اور حضور علیہ السلام کے گرد حصار دیکھ کر اور حضور کی شان دیکھ کر ایک دم ابو سفیان کہنے لگا اے عباس تیرا بھتیجا تو بہت آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا. کیا ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ ختم کر دیں گے، یہ اسلام ہی ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کے نام لینے والے ہی ختم ہو جائیں گے، لات و عزا گونجے گا ہر جگہ، لیکن یہ تو
چھا گئے ہیں اور ہر جگہ چھا گئے ہیں، اور آج مجھے یقین ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ حضرت سعد جو تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ جذبات میں تھے، تو جذبات میں ان کی زبان سے وہ آگے آگے تیز تیز چل رہے تھے، تو ابو سفیان کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے، گن گن کے ہم بدلے لیں گے اے کافرو اے مشرکو۔ اب وہ تو ادھر سے کہتے ہوئے جا رہے تھے، اور شاید ابو سفیان کو دیکھ کے ان کو جوش آ گیا کہ اس نے تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا پہلے، لیکن جب ابو سفیان نے یہ سنا تو گھبرا گئے۔ اپنے مکے کے لوگ تو خون تھے اپنا، ایک دم حضور کے پاس چلا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ کہا نہیں ابو سفیان، الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کرنے کا، رحم کرنے کا دن ہے۔ تو کہا آپ کے صحابی تو یوں کہہ رہے ہیں۔ حضور نے کہا عباس ایسے ہی ہے، کہا ایسے ہی ہے، کہا ایسا کرو جاؤ اس سے جھنڈا لے لو، لیکن اس سے لے کر کسی اور کو نہ دینا بلکہ اس کے بیٹے کو دینا، تاکہ بیٹے کو ملے گا تو وہ ناراض نہیں ہوگا۔ اور بیٹے کو کہا جاؤ اپنے باپ سے جھنڈا لے لو۔ بیٹا گیا تو اتنا بڑا اعزاز کہ حضور کا سفیر بن گیا ہو، حضور کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہو، اور فتح مکہ کے دن تو بیٹا جا کر کہنے لگا ابا جی جھنڈا دے دو، کہا جاؤ ماروں گا تمہیں، اس لیے کہ یہ جھنڈا تو میرا اعزاز ہے۔ کہا حضور نے کہا ہے، کہا کوئی نشانی لاؤ۔ حضور کے پاس واپس آئے، حضور نے فرمایا یہ میری پگڑی لے لو، پگڑی اتاری۔ حدیث کے اندر آتا ہے آج لوگ پگڑی نہیں پہنتے، رومال رکھ لیتے ہیں۔ پگڑی سنت رسول ہے، سفر میں بھی حضر میں بھی، اور آج کے دن صرف حضور نے کالی پگڑی باندھی ہے، باقی پوری زندگی میں کالی پگڑی نہیں باندھی، سفید پگڑی باندھی ہے۔ آج کے دن جہاد میں، مکہ فتح میں آپ نے کالی پگڑی باندھی، اور پگڑی دیتے ہوئے کہا یہ لو۔ وہ پگڑی لے کر گیا تو صحابی نے یوں چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور جھنڈا اس کو دیتے ہوئے کہا حضور کے حکم پہ تو جان بھی قربان، اور وہ پگڑی واپس لا کے حضور کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو اب یہ مکے میں ادھر سے داخل ہوئے۔ یہ مکے کی دو طرف ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، ایک مسفلہ آپ سنتے ہیں نا جو عمرے پہ جاتے ہیں، مسفلہ کی طرف یہ ہماری رہائش ہے۔ مسفلہ اس طرف کو کہتے ہیں جہاں کبوتر چوک ہے، جدھر مسجد جن ہے اسے اولیا بولتے ہیں، اولیا۔ مسفلہ اسفل سے ہے، اسفل نیچے کی طرف، وہ جگہ نیچے کی طرف تھی اس لیے اس کو مسفلہ بولتے ہیں۔ ادھر اولیا یہ اونچی جگہ تھی، اور ادھر سے حضور داخل ہوئے تھے مسجد جن کے راستے سے۔ حضور آئے اور باب فتح سے اندر داخل ہوئے، باب فتح سے بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور آپ جس اونٹنی پر تھے، اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ لوگ پروٹوکول دیکھ کر نہ ساتھ دائیں بائیں پروٹوکول ہو تو اکڑ جاتے ہیں، لیکن یہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بن کے مکے میں داخل ہو گئے، اور ان کے ساتھ پروٹوکول اتنا، لیکن حالت یہ تھی کہ اونٹنی کے کوہان پہ آپ کی ٹھیوری لگ رہی تھی، ایسے جھکے ہوئے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب باب فتح سے داخل ہوئے تو آپ اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے طواف کیا، اور جب باب فتح سے داخل ہوں تو یہ سنت ہے، اور باب فتح ہی سے باہر نکلیں تو آتے ہوئے باب فتح سے کعبہ سامنے ہوتا ہے، نکلتے ہوئے پیٹھ کعبے کی طرف نہیں ہوتی، ایسے اللہ نے نظام رکھا ہے وہاں پہ۔ اب آپ جب داخل ہوئے آپ نے یوں طواف کیا۔ عبداللہ محمد بن وہاب نجدی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی کہا میں حضور کی سنت میں طواف کروں گا اونٹنی پہ بیٹھ کے، اور اس نے جب طواف کیا تو اس کی اونٹنی نے مطاف میں اتنا گند کیا، فضلہ کیا، پیشاب کیا کہ سارا مطاف گندا ہو گیا۔ پھر اس نے توبہ کی کعبے کے سامنے، اس نے کہا ہم نے حضور کی ذاتی زندگی میں اس عمل میں مداخلت کی، وہ اونٹنی قصوہ حضور کی تھی جو وحی کے ذریعے چلتی تھی، اور یہ ہماری اونٹنیاں ہیں، اور ہم اونٹنی میں بیٹھ کے طواف، یہ جائز نہیں ہے اب۔ اور حضور نے طواف کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے 360 بتوں کو توڑا، اپنے نواسے علی بن ابی العاص کو کندھوں پہ اٹھوایا اور اس کو کہا بیٹھ جاؤ میرے کندھے پہ، اور کندھے پہ وہ بیٹھے، اور آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے نواسے آپ کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے بیت اللہ کے اندر کے سارے بت توڑے، اونچے والے، نیچے والے حضور نے خود توڑے، صحابہ نے توڑے۔ اور آپ مکہ میں جب بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے تھے
تو مطاف میں مشرک اس طرح لائن میں کھڑے تھے، سارے یوں مجرم بن کے کھڑے تھے اور کانپ رہے تھے۔ ایک وقت تھا جب پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، جبل ابو قبیس، جبل صفا، دیگر پہاڑیاں، تو مطاف میں وہ اوپر سے حضور پر پتھر مارتے تھے اور حضور کو برا کہتے تھے، بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اور ایک وقت تھا اسی مطاف میں یہ سارے مجرم بن کے کھڑے تھے، اور آج کیا ہوگا کوئی نہیں پتا تھا۔ اور جتنے لوگ داخل ہوتے ہیں شہروں میں، فاتح ہوتے ہیں، وہ شہروں کو سنسان کرتے ہیں، لیکن یہ فاتح مکہ ہیں۔ جب یہ مطاف میں کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں، تم میرا خون ہو، میری جسم کا حصہ ہو، میرے آباء و اجداد ہو اور میرے خاندان ہو، میری برادری ہو۔ میں آج تمہارے لیے وہی جملہ بولوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا۔ میں آج اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے مواخذہ نہیں ہوگا، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اب چند لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر آپ مکہ میں فاتح، ایک خون نہیں بہایا، ایک قطرہ خون کا نہیں گرا، اور مکہ فتح ہو گیا۔ چند لوگ راستے میں آئے، اس کے علاوہ بالکل امن کے ساتھ مکہ فتح ہوا۔ حضرت بلال سے کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ کہا یا رسول اللہ میں کعبے کی چھت؟ ہاں، کھڑا ہو کے اذان دے۔ یہی مشرک تجھے گلیوں میں گھسیٹتے تھے، تو نے مکے کی گلیوں میں ان کی ماریں کھائی ہیں، آج ان سب سے بلند ہو کے کھڑا ہو کے اللہ کی صدا بلند کر، انہیں پتا چلے کہ تو گھسٹ کے جو اللہ کہتا تھا، آج کعبے کی چھت پہ تو اللہ کہہ کے بتا کہ اللہ ہر قربانی دینے والے کو عزت دیتا ہے۔ لوگ بزرگوں کا، بڑوں کی بعد کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب وہ عروج پہ ہوتے ہیں، ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے۔ پہلے جو قربانیاں دی وہ نہیں دیکھیں گے، ہم نے پیچھے جو قربانی دی وہ آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن آج جس سٹیٹس پہ پہنچ گئے تو آپ دیکھیں گے یہ ہے وہ ہے، تو پیچھے قربانی دیکھیں۔ بلال چھت پہ چڑھے، پیچھے قربانی کتنی ہے۔ صحابہ مکے میں شان کے ساتھ داخل ہوئے، قربانی کتنی ہے۔ قربانی دینے والے کو عزت ملتی ہے، باتیں کرنے والے کو نہیں ملتی۔ آج زیادہ تر باتیں کرنے والے ہی ہیں، گھر بیٹھ کے بس باتیں تبصرے تجزیے، یہی تو ہماری قوم کا المیہ ہے سب سے بڑا۔ اور حضور نے فرمایا اسید ابن عتاب ابن اسید 17 سال کا لڑکا تھا، کھڑے ہو جا، تو مکے کا گورنر ہے۔ وہ 17 سال کا گورنر مکے کا بن گیا، اور یہاں 17 سال کو اتحیات ہی نہیں آتی، نماز ہی نہیں آتی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا۔ اور اذا جاء، جو بات کر رہا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے پیغمبر ایک بندہ، دو بندے، تین بندے ہو کے اسلام میں آئے، لیکن اب کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تو دیکھ رہا ہے، پہلے ایک ایک کر کے لوگ آتے تھے، اب گروہ کی شکل میں بڑی بڑی جماعتیں آ کے کلمہ پڑھ رہی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں آئی تھی۔ آپ بیٹھے ہوتے تھے، 2000، 4000، 5000، 300، 600 یوں گروپ آتے تھے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں۔ کرتے کرتے 8 ہجری کو مکہ رمضان کے مہینے میں فتح ہوا، اور 9 ہجری کو پہلا حج ہوا، ابو بکر صدیق نے جا کے حج کرایا، پڑھایا، اور 10 ہجری کو ہمارے نبی حج پڑھانے گئے، تو آپ کے ساتھ 2 سال میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، 1.25 لاکھ آدمی تھا، 1.25 لاکھ آدمی، صحابہ، اور وہ نفوس قدسیہ۔ اللہ نے کہا فَسَبِّحْ، جب کوئی ترقی ملے تو اس کے لیے بہت بڑا لعو لعب کا سامان نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑی آؤٹنگ نہیں کرنی چاہیے ایسی جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے، آتش بازی، مخلوط عورتوں مردوں کا ڈانس پارٹی، شراب کی پارٹیاں، اور عجیب و غریب پارٹیاں کہ خوشی کے ہمیں یہ ایوارڈ ملا، ہمیں یہ ترقی ملی۔ اے میرے نبی، آپ کو اتنی بڑی ترقی ملی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد کو بیان کرو، اور واستغفرہ، اور استغفار کریں کہ یہ خوبی اللہ نے مجھے دی ہے، میری کوتاہیوں سے اللہ درگزر کرے۔ حضور تو بخشے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہا ہے جب کوئی خوبی ملے تو کیا کرو؟ استغفار کرو، استغفار پڑھو۔
تو یہ اللہ نے بتایا، اور فتح مکہ ہوا۔ اللہ ہمیں فتح مکہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج دنیا میں اسلام جو ہے اس کے پیچھے فتح مکہ کی برکت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔